آ گئی فاطمہ، آ گئی فاطمہ، یا سیدہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیمن افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام ولا سیمن فارضۃ القبد الخیر الانبیاء والمرسلین سیدۃ النساء العالمین فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ تعالی علیہا وعلی بعلہا وابنیہا الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعطرتہ وعشیرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نعمت اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب القدر حاضرین و ناظرین، بحمد اللہ تعالی ہماری سلسلہ وار گفتگو سیدہ نساء العالمین ام الحسنین مخدومہ کائنات حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ تعالی علیہا کی حرمت اور عصمت میں جاری و ساری ہے۔ ہم نے اپنی گزشتہ گفتگو کے اندر اقساط اور نشستوں کے اندر جو گفتگو کی وہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کی عصمت کا ایک تاریخی چھوٹا سا پس منظر تھا، اور عصمت جو ہے ان کے بلند مقامات رفیعہ میں سے سب سے چھوٹا مقام ہے۔ تو اس لیے سب سے چھوٹا بندہ میں ہوں اس کائنات میں، میرے متعلق کی حد تک یہی کچھ ہے کہ میں اسی کی عظمتوں کو بیان کر پاؤں، ورنہ مجھ میں کیا مجال ہے کہ مقام زہرا کو بیان کروں۔ جتنے بھی کائنات کے اندر اس وقت علمی دوائر موجود ہیں وہ تھوڑی سی نشاندہی پر مشتمل ہیں۔ ذات زہرا کی حرمتوں کا احاطہ ممکن ہی نہیں ہے، مقام زہرا کی بلندی کا ادراک ممکن ہی نہیں ہے۔ اس عظمت کو صرف خدا جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے۔ اس لیے میں اپنی گفتگو سے پہلے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اہل علم اس پر بحث کا بازار گرم نہ کریں۔ عصمت زہرا صلوات اللہ تعالی علیہا پر بحث بنتی نہیں بنتی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کے کردار کے اندر وہ رونق، وہ حرمت ہے کہ جو خود حوالہ عصمت ہے۔ پوری حیات عصمت کے اندر کوئی ایک سینٹی میٹر کا کروڑواں حصہ بھی ثابت نہیں کر سکتا کہ ان کا یہ رویے کا یہ حصہ خلاف عصمت ہے۔ یہ چیلنج ہے پوری کائنات کے اندر۔ روئے کائنات کے اہل علم زور لگا لیں، کوئی جھوٹی روایت ہی تلاش کر کے لیں، وہ جھوٹ بھی نہیں ملے گا۔ الحمدللہ تعالی علی ذالک کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے محبوب کے حرم کی حرمت کو کس انداز میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے تھوڑا سا عصمت کا علمی جائزہ لیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم وہ عصمت کی قوتیں بیان کرتے ہیں۔ آج کی گفتگو جو ہے وہ محض اس تصور پر ہوگی کہ ہمارے ارباب اہل علم نے اپنے زاویہ نظر کے مطابق
عصمت کو ڈیفائن کیا ہوا ہے اور عصمت کا جائزہ لیا ہوا ہے، اور اس کے پیچھے آپ اپنے دلائل رکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ عنوان بھی تشنہ لب نہ رہے، اس پر بھی تھوڑی سی گفتگو ہو جائے۔ ویسے تو بہت بڑی ضخیم کائنات ہے عصمت کے ماحول کے اندر، لیکن چونکہ حضرت زہرا صلوات اللہ تعالیٰ علیہا کے لیے یہ عصمت وجہ عظمت نہیں، بلکہ عصمت کے لیے اگر کوئی وجہ عظمت پیکر محسوس ہے تو وہ سیدہ زہرا صلوات اللہ تعالیٰ علیہا کا ہے۔ تاہم یہاں جن علمی مسلمات کا اعتبار کیا جاتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ارباب علم کے لیے بھی کچھ سامان مہیا ہو جائے، ان کی بھی تسلی ہو جائے، کوئی چند لفظوں کے گھمنڈ میں نہ رہے کہ میرے پاس چند لفظ زیادہ ہیں اور دوسرے علمی یتیم ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اس پر بھی گفتگو ہو جائے، کیونکہ جو بھانڈا خالی ہوتا ہے وہ کھٹکتا زیادہ ہے، آواز زیادہ دیتا ہے، اور اس کے آواز دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرے علاوہ کسی کی عظمت کسی کو سنائی نہ دے۔ ایسے ہی وہ اہل علم جو اپنے علاوہ تمام لوگوں کو علمی یتیم کہتے ہیں، تو وہ بھی اس سے مختلف نہیں ہیں۔ جب اللہ نے قاعدہ بنا دیا ہے، بیان فرما دیا ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے سے اوپر علم والا ہے، تو پھر یہ جو ہمارے لوگ عقیدت مند، میں ان عقیدت مندوں کو شر پسند کہتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ حقیقتوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، بس جس کے پیچھے کھڑے ہو گئے نعرے مارنے شروع کر دیے، اس کے علاوہ ہر بڑی سے بڑی حقیقت کا انکار کر دیا، کیونکہ وہ میرے امام کے مطابق نہیں، وہ لہذا اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ علم نہیں مانتا اس طرح کے ضدی افکار کو۔ علم کے اندر توسع ہے، وسعت ہے، تمکنت ہے، بہار ہے، وقار ہے، اور دلائل کا ایک سمندر ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں، گزارش کر جاؤں کہ اپنے علم سے آگے حد بندی نہ کیا کریں، یہ اللہ کے قانون کے خلاف ہے۔ میں اپنی بابت تو بارہا مرتبہ یہ کہہ چکا ہوں کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ چھوٹا بندہ، جس سے نیچے نہ کوئی چھوٹا ہے اور نہ کوئی کم علم ہے، وہ صداقت علی فریدی ہے۔ میں اپنا موازنہ کسی کے ساتھ نہیں کر پا رہا، اس لیے مجھے اللہ کے قانون پر یقین ہے کہ کہیں اوپر والے انتہائی علم جو ہے وہ ذات حق ہے، یہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو جو حرمتوں کا ترازو کرتے ہیں ان سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ کے ترازو میں کتنا کو حجم ہے کہ آپ اتنی بڑی حرمتوں کو پیمائش کر رہے ہیں۔ کہاں عالمین کے تصورات، نساء العالمین جس کو شان ملے، تو پہلے ایسا کرو، آپ اپنے جغرافیے کا تو اندازہ کرو کہ کس جغرافیے میں ہو تم۔ ایک فرد بیٹھ کر حجرے میں عالمین کو پمائش کر رہا ہے، وہ اللہ کے بندو، جس کا ایک وصف اتنا بلند ہو، وصف طہارت اتنا بلند ہو کہ عالمین چھوٹے ہیں، اس کا وصف بڑا ہے۔ آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ آپ بیٹھ کر حجرے میں بیٹھ کر ترازو اپنے ہاتھ میں رکھیں اور حرمتوں کا ترازو کرنا شروع کر دیں؟ ہاں، یہ میں اعلان کرتا ہوں، پیغام دیتا ہوں سچ ٹی وی کی سکرین کے ذریعے سے، کائنات کا جتنا بھی کوئی صاحب علم بڑے سے بڑا ہے، اگر وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ کے جتنے علوم ہیں وہ سب کا میں نے احاطہ کر لیا ہے، نبوت کے جتنے علوم ہیں وہ سب میرے زیر اثر ہیں اور میں نے ان کا احاطہ کر لیا ہے، کتنے ہیں، تو پھر بھئی وہ ترازو کرے۔ تو جب کائنات کے کسی شخص کے پاس اس طرح کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، تو پھر جن حقیقتوں کا ادراک ہم کر نہیں پا رہے ان کو جانچنا کیوں شروع کر دیتے ہیں؟ یہ گناہ ہے۔ ہاں، جس انداز میں خدائے ذوالجلال نے جس فضیلت کو بیان فرمایا ہے وہ اسی انداز میں حق ہے، ہم اس کا اسی انداز میں یقین کرتے ہیں جس طرح اس کی مشیت میں طے ہے۔
ایسے ہی جو کچھ مزاج رسول میں طے ہے ہم اس کو ایسے ہی انداز میں یقین کرتے ہیں جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے فرمایا ہے۔ اب شر ختم ہو جائے گا جس دن امت اس حوالے پر کھڑی ہو جائے گی، شر ختم ہو جائے گا۔ یہ تو امت نے اور خود غرض اہل علم نے ماحول کو اکھاڑا بنایا ہوا ہے، وہ اپنی پہلوانی دکھا رہے ہیں کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہی سچ ہے۔ بہت ساری مذہبی حقیقتیں ایسی ہیں جن کی سچائی پر بڑا ناز رہا ہے، تم ترک رہا ہے، لیکن جب حقائق کھلے تو وہی سچائیاں سب سے کائنات کا بڑا جھوٹ قرار پائیں، جس طرح ذات ابو طالب علیہ السلام کا معاملہ ہے۔ ایک مکمل سکول آف تھاٹ رہا ہے، ہزاروں لاکھوں آدمی اس پر جمے رہے اور تراش خراش کرتے رہے اور یقین دلاتے رہے امت کو کہ وہ کافر ہیں، وہ کافر ہیں، وہ کافر ہیں۔ جب اس کا جائزہ لیا گیا کہ کس زاویہ نظر سے وہ کافر ہیں، جب ان دلائل کا طرف دیکھا گیا جن دلائل کی روشنی میں ان پر الزام لگایا جاتا ہے، وہ دلائل خود جھوٹے ہیں۔ تو جو دلیل اپنے مرتبے میں بیس لیس ہو، مصنوعی ہو، اس پر بھی حقیقتوں کی بنا رکھی جاتی ہے، نہیں، یہ دانش نہیں ہے، یہ ضد ہے۔ دین ہم نہیں بچانا چاہتے، ہم مسلک بچانا چاہتے ہیں۔ یہ ڈرامہ ہے، فراڈ ہے۔ کون سا صاحب علم ایسا ہے جو آج مجھے دعویٰ کرتا نظر آئے کہ وحی کی ساری حقیقتیں میرے درجہ معرفت کے اندر موجود ہیں؟ نہیں۔ تو بھائی آپ اپنے ڈومین میں رہیں، جس نے جو سوچا ہے چلتا پھرے، ساری امت اس کی سوچ کے پیچھے تو کبھی نہیں آئی۔ دلیل کی دنیا میں اتر کر حقائق کی تلاش اور جستجو ہم کریں تو انشاءاللہ منزل دور نہیں ہے۔ اگر ہم نے اپنی دکانداریوں کا ہی ٹائٹل پیش کرتے رہے تو امت واحد کیسے ہو جائے گی؟ میں یہاں ایک بات اہم عرض کرنا چاہتا ہوں اپنی گفتگو سے پہلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ستفترق امتی، میری امت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگی، یہ خبر دی آپ نے، اور بعض یار لوگوں نے اس خبر کو فرقہ واریت کے جواز کی دلیل بنا ڈالا ہے۔ یہ کتنی بڑی جہالت ہے۔ ہم اپنی جہالت کا تو علاج کرتے نہیں ہیں اور حقیقتوں کے ساتھ اپنی رائے کو، حقیقتوں پر اپنی رائے کو ٹھونسنا چاہتے ہیں۔ وہ اللہ کے بندو، یہ جرم ہے، اخلاقی جرم بھی ہے، دینی جرم بھی ہے، مذہبی جرم بھی ہے، اور سماجی جرم بھی ہے، معاشرتی جرم بھی ہے۔ اس پر مواخذہ ہوگا قیامت کے دن کہ ہم نے اپنے رسول کو امت کی تربیت کے لیے بھیجا اور تم نے امت کو تقسیم کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا تو بہت سارا پریشان ہو گئے لوگ کہ یا رسول اللہ، آپ نے پتھروں کو تراشا، ہیرے بنایا، خوبصورت تسبیح بنائی، یہ کیا خوبصورت ماحول ہے کہ عربی اور عجمی ایک پلیٹ میں بیٹھ کر کھا رہے ہیں اور کالا اور گورا ایک صف میں کھڑے ہیں، غریب اور امیر ایک صف میں کھڑے ہیں۔ تو آقا، اتنی بڑی عظمت کے باوجود بھی یہ بکھر جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں بکھریں گے۔ آقا پھر کہاں جڑیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر امت جڑنا چاہتی ہے اور امت اپنی وحدت کی عظمت کو پانا چاہتی ہے تو پھر دائیں بائیں نہ دیکھے۔ وَأَهْلُ بَيْتِي أَمَانٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ مِنَ الْإِخْتِلَافِ، میری اہل بیت کے حضور آ جائیں، اللہ تعالیٰ ان کو امت بنا دے گا۔ اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا اِذَا اخْتَلَفُوا قَبِيلَةٌ مِّنَ الْعَرَبِ فَصَارُوا حِزْبَ إِبْلِيسِ، جو لوگ اہل بیت سے، خاص کر وہ قبیلے کا نام لیا، عرب کا کو قبیلہ جو ان کے مد مقابل آئے، ان سے مخالفت کرے، تو رسول اللہ نے سادہ فیصلہ فرما دیا ہے۔ فرمایا وہ شخص مسلمان تو دور کی بات ہے، وہ انسان ہی نہیں رہتا، وہ شیطان بنا دیا جاتا ہے۔ اب ذرا نبوت کے اس سادہ فیصلے کو میں اپنی ذات سے شروع کرتا ہوں، آپ اپنی ذات سے شروع کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔
اگر تو اہل بیت نبوت کے حرم میں پناہ پذیر ہیں تو انسان بھی ہیں مسلمان بھی ہیں، اور اگر حرم نبوت کے تقدس سے ہٹے ہوئے ہیں تو نہ انسان ہیں نہ مسلمان ہیں۔ یہ ایک سادہ سا فیصلہ ہے، اور اس کی انفرادی وضاحتیں بھی موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی حق کا معیار ہے، جس کے من میں اس کی چاہت ہوگی وہ مومن ہے، جس کے من میں چاہت نہیں ہوگی وہ منافق ہے۔ بڑا سادہ سا فیصلہ ہے، اور کل قیامت کے دن بھی علی ہی معیار ہوں گے، یہ بھی فیصلہ ہے۔ اس پر میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ کبھی گفتگو کروں گا۔ آج میرا عنوان اس بارگاہ کی نیازمندی حاصل کر رہا ہے جس سے آگے میری پہنچی نہیں ہے۔ تو ہم پہلے چاہتے ہیں کہ عصمت کا جو جائزہ ہے وہ علماء اہل سنت کی مقتدر اور معتمد علیہ کتب اور شخصیات سے پیش کیا جائے، تاکہ ہم کسی نتیجے پر پہنچیں۔ عصمت کی تعریف جو ہے وہ یہ کی گئی ہے اجتناب المعاصی مع التمکن فیہا، اور امام راغب اصفہانی علیہ رحمہ نے فرمایا عصمت الانبیاء حافظہ ایاہم اولا بما خصهم بهم من صفاء الجوہر ثم بما اولا من الفضائل الجسمیت والنفیست ثم بالنصرت وبتثبت اقدامہم ثم بانزال السکینۃ علیہم بحفظ قلوبہم وبالتوفیق۔ یہ ان کی تعریف ہے۔ مختلف علماء اس وقت میرے پاس تو میں نے کتابیں لکھی ہیں عصمت پر، بہت سارے اقوال میرے پاس موجود ہیں جنہیں میں پیش کر سکتا ہوں۔ مجموعی طور پر جس پر اعتماد کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ قدرت گناہ کے باوجود گناہ نہ کرنا، یہ عصمت ہے۔ اب اس پر اہل علم کا ایک اپنا زاویہ نظر ہے کہ جناب والا صاحب عصمت جو ہے اس کی عصمت خلقی ہے یا خلقی ہے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اگر خلقی عصمت ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی تخلیق کا سارا تسلسل عصمت کے ٹائٹل میں ہے۔ پھر اگر وہ یعنی خلقی عصمت ہے تو اس میں قدرت گناہ کا تصور غلط ہے۔ وجہ یہی ہے کہ جب خلقتاً عصمت موجود ہے اس پیکر خاکی کے اندر تو پھر گناہ کا تصور اور قدرت کیسے آ گئی؟ اور اگر عصمت خلقاً ہے، اخلاق کی عصمت میں ہے، تو پھر اہل سنت نے جس عصمت پر جس تعریف پر اعتماد کیا وہ یہی ہے کہ عصمت خلقی وصف ہے۔ بھائی اس کی وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ خلقی وصف اس لیے ہے کہ اگر ہم اس کو خلقی مانیں ہاں جی تو انبیاء علیہ السلام کا مکلف ہونا نہیں رہے گا، اور اخلاق کی عظمت تک پہنچنے کے لیے جس ریاضت سے وہ گزرتے ہیں اور جس زہد سے وہ گزرتے ہیں، اس زہد پر مرتب ہونے والے جو نتائج اور ثواب کی عظمت ہے ان سے انبیاء علیہ السلام یا معصوم جو ہیں وہ نہیں نوازے جائیں گے، وہ محروم ہو جائیں گے، کیونکہ صاحب عصمت کا مکلف ہونا پھر ملحوظ نہیں رہے گا۔ اب جب یہ علمی بات موجود ہے میدان کے اندر تو ہم اہل سنت ہی کی تعریف کو آگے چلاتے ہیں، کیونکہ میں خود اہل سنت ہوں، بائی برتھ اہل سنت ہوں، الحمدللہ مجھے اس پر ناز ہے۔ اگر یہ بات اس منظرنامے میں دیکھی جائے تو پھر اس پر دلائل قائم کرنا ہوں گے۔ جن دلائل کو عصمت انبیاء علیہ السلام میں پیش کیا گیا ہے ہماری کتب کے اندر بہت ساری آیات ہیں، ان میں سے ایک بھی ایسی آیت نہیں جو نصاً منصوص عصمت ہو، جس کا کل معنی موضوع له عصمت بنتا ہو، یعنی دلالت مطابقی کے مطابق وہ معنی عصمت بنتا ہو، ایسا نہیں ہے کوئی ایک۔ اور بلکہ تضمناً بھی نہیں، ایسا نہیں بنتا کہ یعنی ضمنی طور پر کوئی آدھا معنی بعض معنی موضوع ہے اس کا عصمت بنتا ہو، یہ بھی نہیں ہے۔ تمام جن آیات سے استدلال کیا گیا عصمت کا، وہ تمام آیات سے جو استدلال کی صورت ہے وہ التزامی معنی ہے۔ تو التزامی معنی جو ہوتا ہے وہ ظنی ہوتا ہے، ہو سکتا ہے جو کچھ میں نے التزام کیا اس معنی سے
مراد خداوندی کچھ اور ہو۔ جس لفظ کے اندر اس کے معنی کی دلالت کامل ہو تو وہ لفظ اگر ثبوتاً، جس طرح قرآن ہے ثبوتاً بھی قطعی ہوتا ہے اور دلالتاً بھی قطعی ہوتا ہے، تو دلیل کا قطعی ہونا یہ ضروری ہے عقیدہ کے لیے۔ عصمت کا یقینی ہونا انبیاء کی بابت یہ ہمیں عقیدہ دیا گیا ہے، لیکن علماء کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس دلیل کے حوالے سے اس انداز کی دلیل دیں کہ جس کا کل معنی موضوع لہو دلالت مطابقی کے مطابق عصمت ہو۔ ایسا نہیں ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ آ گئی فاطمہ، آ گئی فاطمہ، یا سیدہ، آ گئی فاطمہ، آ گئی فاطمہ، یا سیدہ۔ اب آ جا کے حضرات علماء کرام نے ایک صورت نکالی ہے، چونکہ ملائکہ معصوم ہیں اور مفضول ہیں، انبیاء افضل ہیں، لہذا جو وصف مفضول کے اندر ہے وہ افضل کے اندر بدرجہ اتم موجود ہے۔ اور انہوں نے یہ دلیل اور استدلال قرآن کریم کے اسلوب سے لیا ہے کہ قرآن کریم مفضول حقیقتوں کو بیان کر کے افضل حقیقت کی عظمت اور حرمت کی نشاندہی کر رہا ہوتا ہے، اور پھر ساتھ یہ کہتا ہے لعلکم تتفکرون فاعتبروا یا اولی الابصار فاعتبروا یا اولی الالباب وغیرہ وغیرہ، لعلہم یتذکرون، اس طرح کے الفاظ دیتا ہے کہ یار ایسے نصیحت حاصل کرو، ایسے کرو، ایسے کرو، جس طرح یہ گزرا ہے۔ اگر ایسا کرنے والے کا یہ مقام ہے تو جس نے اس سے زیادہ کیا ہے اس کا مقام کتنا بڑا ہوگا۔ یہ ایک اسلوب قرآنی ہے اور یہ مسلم ہے۔ اور یہ جو گفتگو میں کر رہا ہوں مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب انباء الحج کے اندر یہ پوری گفتگو موجود ہے۔ انہوں نے اسی بات سے حیات انبیاء کا استشہاد کیا ہے کہ جب شہید زندہ ہیں، جو نبوی حرمت کے لیے جان دیتے ہیں وہ زندہ ہیں، تو جن کے لیے جان دی گئی ہے وہ زندہ کیوں نہیں ہیں؟ ان کا زندہ ہونا بدرجہ اتم موجود ہے۔ تو اس طرح کی استدلالات سے ہماری علم کی زمین بھری ہوئی ہے۔ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ سے پہلے، اس سے بھی پہلے، یہ اس طرح کے حوالے ملتے ہیں، اقوال ملتے ہیں، اور بڑا ذخیرہ علم کے اندر بڑا وسیع یہ ایک میدان ہے۔ اب جب یہ طے کہ مفضول حقیقتوں کے اندر جو چیز موجود ہے یا مفضول کے درجوں کے اندر جو حقیقت موجود ہے، یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ مفضول کے درجے کی کوئی اور چیز ہو جو منصوص نہ ہو، جس پر نص وارد نہ ہوئی ہو مفضول کی ہی جتنی، تو کم از کم اتنی عظمت تو اس میں بھی مسلم ہے نا، جس اعتبار سے اس کی عظمت ہے۔ اب اگر ہم ملائکہ کی عصمت کا یقین کرتے ہیں، یہ تمام کے ہاں مسلم ہے، تمام مکاتب فکر کے ہاں کہ عصمت ملائکہ مسلم ہے۔ اب ہم نے یہاں سے استدلال کیا ہمارے علماء اہل سنت نے، کیونکہ قریب زمانہ علماء میں سے مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو امام اہل سنت کے ٹائٹل میں معروف ہیں، انہوں نے بھی اس بات کی وضاحت کی، اور اس سے پہلے ائمہ نے بھی بڑی تفصیلات ہیں۔ پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا اس حوالے کے علاوہ تو پھر میں اس پر 60 یا 70 گھنٹے گفتگو کروں گا، تو انشاءاللہ العزیز اس پر پھر ہم آئیں گے۔ سردست یہ بات ذہن میں رکھیں کہ فرشتوں کی عصمت پر عصمت انبیاء کو قیاس کیا گیا ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ مفضول میں جو فضیلت موجود ہے وہ افضل میں فضیلت بدرجہ اتم موجود ہے، ٹھیک؟ لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ ملائکہ کے اندر جو عصمت ہے وہ خلقی ہے، ان سے صدور گناہ محال ہے، ان کی خلقت لطافت پر ہے، ان کی طباعی لطیف ہے، وہ اس چیز کے مکلف ہی نہیں ہے جس کا انسان عام طور پر مکلف ہے۔ تو پھر چونکہ ان سے صدور گناہ محال ہے، تو محال پر ممکن کو گمان اپنا قیاس کیا گیا ہے، اور علت قیاس کیا ہے، اس کا تعین کیا ہے، اس کا اثر کیا ہے، اس پر گفتگو نہیں ہے۔ لیکن چونکہ استدلال کرنے کی عادت پڑی ہوئی ہے، تو بھئی جب فرشتے دلیل بن گئے، فرشتوں کی عصمت دلیل بن گئی عصمت انبیاء میں، تو پھر افضل اور مفضول کے اندر جو علت ہے، مؤثر ہے، اس کے اندر مناسبت کا ہونا تو ضروری ہے۔
وہاں تو ہم نے تعریف کر ڈالی کہ قدرت گناہ کے باوجود گناہ نہ کرنا عصمت ہے، اور یہاں یہ کہتے ہیں کہ جناب والا ان سے گناہ محال ہے۔ بھئی انبیاء سے گناہ نعوذ باللہ ہو سکتے ہیں، لیکن مگر وہ کرتے نہیں ہیں، یہ کیا ہوا؟ بھئی اپنے مقیس علیہ کے اندر جو علت ہے وہی مقیس کے اندر آپ مؤثر مان رہے ہیں، تو کم از کم علت کے اندر مناسبت کا ہونا تو ضروری ہے۔ ایسا کہیں نہیں ہے، لیکن استدلال چونکہ موجود ہے، مذہب موجود ہے، سکول آف تھاٹ موجود ہے، بھئی مانا ہے۔ اب فرشتوں کے بھی 4 درجے قرآن پاک نے بیان فرمایا۔ اعلیٰ ترین فرشتے، افضل ترین، مقرب ترین جسے کہتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام وغیرہ، اس مرتبے کے فرشتے جو ہیں وہ بھی فرشتے ہیں، اور ان سے پھر نیچے درجے کے بھی، دوسرے درجے کے بھی فرشتے ہیں، وہ مدبرات امر ہیں، اس سے پھر نیچے درجے کے بھی فرشتے ہیں۔ جتنے بھی 4 درجات ہیں، ہر ایک درجے کی جو خلقت ہے وہ لطافت پر ہے، مرتبہ اور قرب جو ہے وہ الگ الگ ہے۔ ایسے ہی حضرت انسان جو خلقت میں ایک مرتبے میں ہے، لیکن درجات میں بلندیاں موجود ہیں، اور قرآن کریم نے اسے بیان فرمایا، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ کسی اصولی نے یہ نہیں کہا کہ چھوٹے درجے کے جو عصمت ہے ملائکہ میں سے، اس کی عصمت مؤثر ہے بڑے درجے کے بندے کے اندر۔ اگر ملائک کے اندر درجات ہیں تو انسانوں کے اندر بھی درجات ہیں، پہلا درجہ نبیوں کا، دوسرا درجہ صدیقوں کا، تیسرا شہیدوں کا، چوتھا صالحین کا۔ ایسے ہی ملائک کے درجات ہیں، ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہوں، اور عام طور پر جو رواج پذیر ہے علمی ذخائر کے اندر جو حقیقتیں میں ان کو عرض کر رہا ہوں۔ تو اگر ان درجات کے اندر تدریج کا جو تسلسل اس طرف بھی قائم ہے، ملائکہ کے اندر بھی اور انسانوں کے اندر بھی قائم ہے، تو اگر ہم نے قیاس کرنا ہے فرشتوں کی عصمت پر عصمت انبیاء کو، تو اعلیٰ درجے کے جو سب سے اعلیٰ درجے ہیں فرشتے، اعلیٰ درجے کے فرشتے ہیں، ان کی عصمت پر قیاس کیا جا سکتا ہے، جو انسانوں میں سب سے اعلیٰ ہیں، جسے انبیاء علیہ السلام کہا جاتا ہے جن کو، اور اس کے بعد دوسرا درجہ فرشتوں کا ہے، ادھر انسانوں کا دوسرا درجہ صدیقین کا ہے، ان کی عصمت پر ان کی عصمت کو قیاس کیا جائے۔ پھر اس کے بعد نیچے کا درجہ ہے شہداء کا ہے، اور پھر ادھر تیسرے درجے کے فرشتے ہیں، ان کی عصمت پر ان کی عصمت کو قیاس کیا جائے، پھر ایسے ہی چوتھا درجہ ہے۔ اب میرا سوال اہل علم پر یہ ہے کہ ہم موازنہ کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ایسی بات نہیں ہے، موازنہ نہیں میں کر رہا، میں اصول عرض کر رہا ہوں کہ خلقت تو فرشتوں کی بھی ایک ہے لطافت پر، اور انسانوں کی بھی ایک خلقت ہے، ادھر بھی درجات ہیں ادھر بھی درجات ہیں، تو پھر مد مقابل جو درجہ آتا ہے اس پر دوسروں فرشتوں کی، ان فرشتوں کی عصمت پر ان دوسرے مرتبے کے لوگوں پر بھی، کہ ان کو بھی قیاس کرنا چاہیے، کیونکہ صدیقین بھی افضل ہیں فرشتوں سے، شہداء بھی افضل ہیں، صالحین بھی افضل ہیں اپنے درجے کے فرشتوں سے۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ فلاں ولی جو ہے وہ حضرت جبرائیل سے افضل ہے، ہاں نہیں، ایسا نہیں کہہ سکتا۔ ہاں یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل سے بھی افضل ہیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ تو اب جب پہلے درجے کے فرشتوں کی عصمت کو مان کر مؤثر عصمت اور علت بیان کی گئی ہے کہ آگے جا کر منصوص علیہ غیر منصوص جو ہیں انبیاء علیہ السلام، ان کی عصمت پر قیاس کیا گیا ہے، فرشتوں کی عصمت پر انبیاء کی عصمت کو قیاس کیا گیا ہے۔ اب اس اعتبار سے ہر درجے کی عصمت اپنے درجے کے لوگوں کے اندر مؤثر مانی جانی چاہیے، کیونکہ معنی علمی دلیل کوئی نہیں ہے کسی کے پاس کہ اعلیٰ درجے کی عصمت جو ہے وہ تو دلیل مؤثر ہو سکتی ہے بطور علت، اور نیچے دوسرے درجے کے یا تیسرے چوتھے درجے کے فرشتوں کی جو ہے عصمت یہ مؤثر نہیں ہو سکتی جناب اللہ۔ دوسرے لوگوں کے اندر کائنات میں کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ خلقت ادھر بھی ایک عظمت سے ہے، وہ ہے لطافت فرشتوں کی عصمت، اور ادھر جو ہے وہ ہے تباہ خلقت کا جو ایک ہی مادہ ہے ہر ایک کا۔ تو بھائی پھر اگر عصمت پر عصمت ملائکہ پر انبیاء کو قیاس کیا جا سکتا ہے تو غیر انبیاء کو کیوں نہیں قیاس کیا جا سکتا اپنے درجے کے مد مقابل فرشتوں کی عصمت کر؟ تو یہ گھر میں بیٹھا ہوا بنایا ہوا اصول جو ہے یہ اور ہوتا ہے، عادت فطرت کے عظمتیں اور ہوتی ہیں، اور الوہی مرضیاں جو ہیں وہ کچھ اور ہوتی ہیں، اور نبوی جو خیالات ہوتے ہیں وہ بہت بلند و بالا ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے
کہ محال پر ممکن کو قیاس کیا جا رہا ہے، یہ قیاس مال فارق ہے، تو وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اب یہ دلیل بھی گئی۔ باقی دلائل جو ہیں جو عصمت پر مشتمل موجود مانے گئے ہیں ہماری کتب کے اندر، تفسیر کبیر کے اندر، شرح المقاصد کے اندر، اور جناب والا تعریفات کے اندر، بہت ساری کتابیں اس وقت میرے سامنے موجود ہیں جو اس پر موجود ہے، علم العقائد علم الکلام کی۔ تو وہ ہر اصول ہوتا ہے، حیرت ہے ایک جگہ پر اصول کو اپلائی کر دیا اور اگلی جگہ پر جا کر اصول بھول گئے، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ تو میں نے یہاں ایک بات کہی ہے پوری امت سے کہ بھائی انبیاء علیہ السلام کا کوئی بھی مرتبہ ہو، وہ ملائکہ کا ممنون احسان نہیں، ملائکہ تو خادم ہیں انبیاء علیہ السلام کے، لہذا ان کی عصمت کو ان کا مرہون منت ممنون احسان نہ بنایا جائے، بلکہ ان کے اخلاق کی بلندی کو معیار عصمت مانا جائے۔ اور اس پر الحمدللہ میں نے گفتگو کی دی ہے، اور میری یہ کتاب 10 سال ہو گئے اس کو آئے ہوئے، عصمت والدین مصطفیٰ اور قرآن عظیم۔ آ گئی فاطمہ، آ گئی فاطمہ، یا سیدہ، آ گئی فاطمہ، آ گئی فاطمہ، یا سیدہ۔ اب جس چیز کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں حضرت فاطمۃ الزہرا کے حوالے سے، کہ اگر منصوص علیہ عصمت غیر منصوص کے اندر بھی مؤثر ہو تو اس کو بھی معصوم مانا جا سکتا ہے۔ یہ میرے پاس سورہ آل عمران کھلی ہوئی ہے، اس پر پوری تفصیلات تو میں اگلی نشست کے اندر کروں گا، ایک سرسری جائزہ پیش کر رہا ہوں۔ حضرت مریم صلوات اللہ تعالیٰ علیہا کی عصمت کو قرآن پاک نے 2 جہتوں میں بیان فرمایا ہے۔ ایک جہت بنت عمران کی حیثیت سے، اور ایک جہت ام عیسیٰ ہونے کی حیثیت سے۔ اب قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ وہ اگر اس ٹائٹل میں ہیں کہ وہ بنت عمران ہیں تو بھی عصمت کی معراج ہیں، اور اگر وہ ام عیسیٰ ہیں تو پھر بھی وہ شان عصمت ہیں۔ اور اس حوالے سے میں اپنے خیال کی دنیا میں نہیں، اہل سنت کے اکابرین جو ہیں جنہوں نے اس چیز کو مانا ہے اور بیان کیا ہے، یہ امام راضی کی تفسیر کبیر ہے، انہوں نے کہا اس آیت کے معنی میں مرتبے میں ان اللہ اصطفیٰ کے وطہرہ کے وصطفیٰ کے علی نساء العالمین، اللہ نے شان مصطفیت بخشی۔ اور حیرت اس بات پر ہے ناظرین کرام، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کی عصمتوں کے دلائل دیے گئے ہیں ان میں شان استفایت جو ہے یہ پہلی دلیل ہے اور مسلم دلیل ہے۔ تو ان کے اندر شان مصطفیت کو دلیل عصمت مانا گیا ہے، لیکن یہاں وہی استفایت حضرت مریم کے پاس 2 مرتبہ ہے بلکہ 3 مرتبہ ہے، یہاں اس استفایت کو عصمت میں نہیں مانا گیا، نہیں مان رہے، مانا گیا ہے ویسے، یہ میرے پاس تفسیر کبیر پڑی ہے، انہوں نے مصطفیت کا معنی کیا ہے، وَخَصَّهَا فِي هَذَا الْمَعْنَى بِأَنْوَاءِ اللُّطْفِ وَالْهِدَایَةِ وَالْعِصْمَةِ، حضرت مریم کو اللہ نے عصمت کے لیے خاص فرمایا ہے، معراج عصمت عطا فرمائی ہے۔ اب اسی چیز کو ہمارے اس دور کے تھوڑا سا پہلے دور ہے، امام زحیلی ہیں، انہوں نے بھی اس بات کو اپنی تفسیر کے اندر رقم کیا ہے، اور انہوں نے بھی یہی الفاظ کہے وَخَصَّهَا بِأَنْوَاءِ اللُّطْفِ وَالْهِدَایَةِ وَالْعِصْمَةِ۔ اور اسی طرح امام کشیری ہیں، وہ صوفیہ کے بھی امام ہیں، انہوں نے کہا کہ وَأَنْدَادَ کے وَطَّهَرَ کے مِنَ الْفَحْشَاءِ وَالْمَعَاصِي بِجَمِيلِ الْعِصْمَةِ عَنِ الْمُبَاشِرَةِ الْخَلْقِ، تو انہوں نے تو ایک لفظ اضافہ کیا کہ جمال عصمت اگر کسی نے دیکھنا ہو تو حضرت مریم اس کا عنوان ہیں، اور پھر اس سے آگے جو ہیں یہ امام اہل سنت نظام الدین محمد بن محمد، یہ تفسیر غرائب القرآن والے اور رغائب القرآن والے، المعروف تفسیر نیشا پوری، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ من الفاء اللطف والہدایت والعصمت فی حقہا، یعنی ہمارے علماء اہل سنت کی کثیر تعداد ہے علماء کی جنہوں نے حضرت مریم کی عصمت کا ان آیات کی روشنی میں قول کیا ہے، عقیدہ دیا ہے۔ تو حضرت مریم اگر وہ بنت عمران ہیں تو بنت عمران میں عصمت مان رہے ہیں اور بنت رسول میں عصمت ماننے میں پس و پیش کر رہے ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں کہیں اہل سنت نہ ٹوٹ جائے، نہیں، کہاں بنت عمران کہاں بنت رسول، بنت عمران
بنت عمران ہے اور بنت رسول ہیں۔ میں موازنہ نہیں کرنا چاہ رہا، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا بیان کردہ ہوا قاعدہ کلیہ ٹوٹ گیا ہے کہ غیر انبیاء عصمت مآب نہیں ہو سکتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت مریم نبی تو نہیں ہیں، اللہ کی بندی ہیں، لیکن شان عصمت ہیں۔ فتمثل لها بشرا سویا، اللہ اکبر۔ جبرائیل بھی وہاں اپنا لباس بدل کے آیا کرتے ہیں، احترام سے آیا کرتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا مقام ہے اس عصمت کا، یہ آگے انشاءاللہ العزیز آئے گا، میں اگلی نشست کے اندر اس کی گفتگو کروں گا۔ تو یا تو اپنے قاعدے بدلو یا عقیدے بدلو۔ اگر قاعدے ٹھیک ہیں تو عقیدے غلط ہیں، اگر عقیدے غلط ہیں تو پھر قاعدے درست کرو۔ بھائی کچھ نہ کچھ تو درست کرو نا، شور شرابہ بڑا کرتے ہو، یہ پرنٹ میڈیا پر کرتے ہو اور جناب والا یوٹیوب پر کرتے ہو، اور آپ نے لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے جو ہر وقت واویلا کر رہے ہیں۔ کوئی ایک بندہ ایسا بھی دے دو جو قاعدے کی بات کرے، کوئی ایک شخص ایسا بھی سامنے آ جائے جو علم دلیل کی روشنی میں یہ باتیں کرے جو کہہ رہے ہیں۔ گھر میں بیٹھ کر آپ اپنی تالیاں بجا رہے ہیں، ڈھول بجائیں، ڈھمکا بجائیں، جو بجائیں، علم کی دنیا جو ہے وہ دلیل کا تقاضا کرتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ گھر میں بیٹھ کر جو مذہب تراشا اور دے مارا اور کہا یہی حق ہے۔ حق وہی ہے جو خدائے ذوالجلال کا کلام ہے، یہ ذات مصطفیٰ کا فرمان ہے آپ کے دامن میں کوئی ایسی دلیل؟ روئے کائنات کے شرق اور غرب کے اہل علم کو فقیر چیلنج کر رہا ہے کہ جو اس بات پر مشتمل ہو کہ صرف انبیاء معصوم ہیں، اہل بیت معصوم نہیں ہیں۔ کائنات میں کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ یہ قول شول آپ کے وضع کرتے ہیں، جس طرح آپ نے وضع کی ہیں، آپ سے پہلے لوگوں نے بھی وضع کی ہیں، انہوں نے بھی کوئی دلیل نہیں پیش کی۔ ہم دلیل کے قائل ہیں، ملائیت کے قائل نہیں ہیں، نہ ہم سے کوئی توقع رکھے۔ تاہم عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، تلخی اس لیے آ جاتی ہے کہ حرمتوں کو پامال کرنے کا ٹھیکہ اہل سنت نے اٹھایا ہوا ہے۔ ہم وہ اہل سنت چاہتے ہیں جن کے شب و روز اہل بیت رسول کے پیار میں گزرتے ہیں، ہم اسی کے قائل ہیں، ہاں، اور کسی اہل سنت کے قائل نہیں ہیں، نہ ہمیں ان کی کوئی ضرورت ہے۔ تو قرآن کریم نے دو عصمتیں بیان فرمائی، اور میں انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر ان ہر دو عصمتوں کے اندر ایک مناسبت جو ہے وہ بھی نصوص کی صورت میں پیش کروں گا۔ تو دوستان محترم، میں گزارش کروں گا اور عرض کروں گا، اپنے جو آپ کے استقرائی وضعی قاعدے ہیں ان پر دھیان دیں اور ان کو ریفائن کریں، کیونکہ آپ کے قاعدے آپ کو جھٹلا رہے ہیں، آپ کی تائید نہیں کر رہے۔ تو پھر جس کو گھر کا ساز و سامان ہی جھوٹا کہہ دے، ہم اس کی سچائی پر کیسے یقین کریں؟ اس لیے قاعدے جو ہیں یہ بعد میں بنے ہیں، یہ استقراءات بعد میں وجود میں آئے ہیں۔ اہل بیت نبوت کی حرمت اور عصمت بڑی پرانی ہے، اس کی بڑی تاریخ ہے جس کو میں بیان کر چکا ہوں۔ یہ اس وقت سے ہے یہ عظمت اور حرمت جب وقت بھی کسی اکائی میں نہیں تھا۔ اس لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم کی بابت قرآن کریم کا وہ درس یاد کرو، جب حضرت عائشہ صدیقہ صلوات اللہ تعالیٰ علیہ پر بات اٹھائی گئی تو قرآن نے کہا لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم قالوا خیرا، کیوں نہیں ہوا کہ مومن سنتے ہی آگ بگولا ہو کر یہ بات کہتے کہ غلط ہے، ھذا بہتان عظیم، ھذا بہتان عظیم، افک مبین، اس پر مواخذہ۔ خدائے ذوالجلال نے اپنے غضب کا اظہار فرمایا ہے کہ حرم نبوت پر ستی بات بھی آ جائے تو پھر فرمایا یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، خبردار حرم نبوت پر کسی کو حرف زنی کی کوئی اجازت نہیں ہے، قیامت تک اللہ تعالیٰ کی ذات نے پابندی لگا دی ہے۔ حیرت ہے، تم خدا کی پابندیوں کو توڑتے ہو اور پھر جبے کبے پہن کر بھی میدان میں آ جاتے ہو۔ کچھ تو خدا کا خوف کرو، کچھ تو خدا کا خوف کرو۔ لہذا میں اہل علم سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ میں اخلاقی لیاقت موجود ہے اور ہمت موجود ہے تو مل بیٹھ کر اس مسئلے کی نفاست پر دلیل کی دنیا میں اتر کر کوئی راہ نکالیں۔ یہ جھگڑا نہیں ہے، جو حرمتیں خدا کے ہاں مسلم ہیں، کوئی مانے نہ مانے وہ حقیقت ہیں۔ جن پر خدا ہو کر درود پڑھ رہا ہے، رسول ہو کر پڑھ رہے ہیں، اور امت بھی پابند درود ہے، ان کا جائزہ آپ اپنی کھوپڑی سے لیتے ہیں
نہیں مانا جا سکتا ہے اس حقیقت کو۔ ہم خدا کی سچائی پر یقین رکھتے ہیں، مصطفیٰ کی عظمت پر یقین رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ اس نشست کو، اس گفتگو کو اگلی نشست میں ہم بالاستیاب بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آ گئی فاطمہ